الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم نے زہار کا مسئلہ پچھلے ہفتے پڑھا تھا اور وجوہات بھی بتائیں کہ زہار کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. یہ ساری وجوہات مطلب کیسے کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے، لوگ زمانے جاہلیت میں کیوں کرتے تھے اس چیز کو، وہ بھی ذکر کیا گیا. زہار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، جو کہ جائز نہیں ہے. اس کا کفارہ ہے. یہ اکثر ظلم و ستم کے لیے کی جاتی تھی. اسلام نے اس کا کفارہ رکھا ہے. کفارہ کیا ہے؟ حدیث ہے، حدیث اسحاق بن منصور حدثنا هارون بن اسماعیل الخزاز حدثنا علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير عن حدثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو أعطه ذلك العرق وهو مقتل يأخذ 15 صاعا أو 16 صاعا إطعام 60 مسكينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر البياضي، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار. یہ کفارہ اس میں ذکر کیا گیا ہے. ابو سلمہ اور محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا سلمان بن صخر انصاری جو بنو بیاضہ کے فرد ہیں، انہوں نے رمضان کے گزرنے تک اپنی بیوی کو اپنے لیے اپنی ماں کی پشت کی طرح ٹھہرا دیا، مگر جب آدھا رمضان گزر گیا تو ایک رات انہوں نے بیوی سے صحبت کر لی اور رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ماجرا بیان کیا. تو رسول نے اس سے فرمایا ایک گردن آزاد کر دو. تو انہوں نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. ایک گردن آزاد کرنے کا مطلب کہ غلام کو آزاد کراؤ. تو انہوں نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، ظاہر سی بات بہت پیسے رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو، یعنی 2 مہینے مسلسل بنا کسی ناغے کے، اگر ناغہ ہو گیا تو ختم، پھر سے 2 ماہ کے مسلسل روزے، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو. انہوں نے کہا یہ میری قدرت سے باہر ہے. آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. 60 یعنی 60، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. 3 چیزیں ذکر کی. پہلی چیز یہ ہے کہ غلام آزاد کرو، نہیں کر سکتے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو، نہیں کر سکتے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. انہوں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا. رسول نے فروہ بن عمر سے فرمایا کہ اسے وہ ٹوکری دے دو. راوی کا بیان ہے اس ٹوکری میں 15 یا 16 سا آتے تھے. یہ 60 مسکینوں کا کھانا ہے. ابو امام عیسیٰ فرماتے ہیں یعنی جو ٹوکری ان کو دی گئی، اللہ کے نبی نے کہا ٹوکری جو یہ 60 مسکینوں کا کھانا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا اسے دے کر کھلا دو. یہ حدیث حسن ہے. سلمان بن صخر اور سلمہ بن صخر ایک ہی شخص ہے. اہل علم کا زہار کے کفارے میں اس حدیث پر عمل ہے. امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کفارہ گندم سے ادا کرے تو ہر مسکین کے لیے 1 مد ہوگا. اگر کھجور یا جو ادا کرے تو 2 مد یعنی آدھا سا ہوگا. امام شافعی اوزاعی عطا کے نزدیک ہر جنس سے 1 مد ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز سکھلائی. 60 مسکینوں کو کھانا ویسے ہی دلایا جائے گا.
امام مالک کے نزدیک ہر جنس سے 2 مد، اور سوری اور اہل رائے کے نزدیک میں گندم کے 2 مد اور کھجور اور جو کے 1 صاع ہوگا۔ یہ طریقہ کار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دینے کا حکم دیے۔ بات یہ ہے کہ زہار کا مسئلہ ہم نے سمجھا، اور زہار کے اندر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، ساتھ میں آج ہم نے اس تعلق سے یہ چیز بھی جان لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص زہار کرے تو وہ اس کے تعلق سے کفارہ کتنا ادا کرے۔ تو کفارے کے تعلق سے بھی ہمارے سامنے مسائل واضح ہو گئے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو اکثر مرد حضرات نبی کے زمانے میں کیا کرتے تھے، اور آج بھی اگر کوئی یہ عمل کرے، ٹھیک ہے، آج بھی اگر کوئی یہ عمل کرے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آج یہ عمل کرے زہار والا تو بہتر ہے، بہتر کیا لازم ہے اس کے لیے کہ وہ کفارہ ادا کرے گا۔ ایک ہوتا ہے جیسے پچھلے اس میں طالبات نے سوال پوچھا، ایک ہوتا ہے تعریف کرنا خوبصورتی کی یا کسی بھی چیز کی، وہ الگ معاملہ ہے۔ ایک ہوتا ہے زہار کا معاملہ ہی ادا کرنا، یعنی اپنے اوپر اپنی بیوی کو حرام قرار دینا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مد کس کو کہا جاتا ہے، مد کی مقدار کتنی ہوگی، یعنی ہر مسکین کو 1 مد ہوگا، یعنی گندم سے ادا کریں تو 1 مد ہوگا، تو 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ تو علماء کرام کا اس کے تعلق سے کہنا ہے کہ 1 مد تقریباً 544 گرام ہے، یعنی 544 گرام، تقریباً آدھا کلو شاید، آدھا کلو کے آس پاس یا اس سے زیادہ، اتنا جو ہے 1 مد شمار کیا جاتا ہے یا شمار کیا گیا ہے۔ اور سا کتنا ہوتا ہے؟ سا ہوتا ہے کہ سا کی قیمت ہوتی ہے 2600 گرام۔ کتنا؟ 2600 گرام، یعنی تقریباً 2 کلو، 2 کلو 2.5 کلو کے آس پاس ہوتا ہے ایک سا۔ ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کے آس پاس ہوتا ہے۔ اور مد میں نے آپ کو ذکر کیا 544 گرام، یہ اہل علم کا کہنا ہے۔ اور یہاں پر ذکر کیا گیا اگر کھجور یا جو ہو تو ادا کرے تو 2 مد یعنی آدھا سا ادا ہوگا، یعنی تقریباً 1 کلو ہو جاتا ہے وہ، یعنی سا ہمارے پاس 2 کلو شمار کیا جاتا ہے، 2.5 کلو بھی شمار ہوتا ہے، الگ الگ مسائل ہیں، اور بعض لوگ تو 3 کلو تک بھی پہنچ گئے ہیں اس تعلق سے، الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن بہتر ہے کہ جیسے 544 گرام اگر 1 مد ہم دے رہے ہیں تو پھر اس لحاظ سے 2 مد یعنی آدھا سا ہم کتنا دیں گے، اس کے حساب سے آپ حساب لگا لیں اور اتنا ہی دینا ہے، یہ تقریباً 1 کلو سے تھوڑا زیادہ ہوگا۔ یہ طریقہ صاحب کتاب نے ذکر کیا، اس طریقے سے دیا جائے گا، اور مسکین کو، اور وہ بھی 60 مسکینوں کو، ایک نہیں، ایک دو نہیں، 60 ٹوٹل۔ بابو ما جاء فی الایلاء، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، ایلا کا بیان، ٹھیک ہے۔ ایلا کہتے کس کو ہیں، پہلے یہ سمجھ لیں۔ ایلا کا معنی ہوتا ہے قسم، لغوی معنی ہوتا ہے قسم کھانا، یعنی کوئی چیز انسان قسم کھائے اپنی بیوی کے لیے۔ شرعی معنی کیا ہے کہ آدمی قسم کھائے، شوہر قسم کھائے کہ وہ اپنی بیوی سے تعلقات قائم نہیں کرے گا، جمع نہیں کرے گا مطلقاً یا کوئی معلوم مدت تک، یعنی اس مدت تک میں، کوئی شخص یہ بولے کہ میں اپنی بیوی سے جمع نہیں کروں گا، اس کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ ایلا ہے۔
حدیث پڑھتے ہیں، ساتھ میں مسائل اور واضح ہوں گے۔ حدثنا حسن بن قزعة البصري حدثنا مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن علي بن عامر عن مسروق عن عائشة قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل فيه في اليمين كفارة۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے الا کیا، ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی، اور حرام یعنی اپنے اوپر اس چیز کو حرام قرار دیا، یوں ایک حلال چیز کو حرام ٹھہرا لیا اور قسم کا کفارہ مقرر کیا۔ یعنی اگر کوئی ایلا کرے تو کفارہ کیا ہے اس کا؟ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ قال وفي الباب عن انس وابي موسى قال ابو عيسى حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه عن مسروق عن عائشة، وهذا اصح من حديث مسلمة بن علقمة۔ والإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته 4 أشهر فأكثر، واختلف أهل العلم فيه إذا مضت 4 أشهر، فقال بعض أهل العلم أصحاب النبي وغيرهم إذا مضت 4 أشهر يوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي وغيرهم إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة بائنة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة۔ اس مسئلے میں انس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما سے روایت آئی ہے کہ امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمہ بن علقمہ کی داؤد سے روایت، علی بن مسہر سے وغیرہ سے داؤد ہی سے بیان کی ہے، اور وہ اسے شعبی سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسروق عن عائشہ کا واسطہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مسروق عن عائشہ کا واسطہ چھوڑ دیتے ہیں اور ارسال کرتے ہیں، اور یہ مرسل روایت ہے۔ اس میں حدیث کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ بیچ میں جو ہے ایک صحابی، ایک راوی جو ہے ٹوٹ جا رہا ہے، مسند کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے۔ ایلا یہ ہے کہ آدمی قسم اٹھائے کہ وہ 4 ماہ یا اس سے زائد عرصے کے لیے اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ اہل علم کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، جب 4 ماہ گزر جائیں تو کیا ہوگا؟ بعض اہل علم صحابہ اور دوسرے حضرات کا یہ قول ہے کہ جب 4 ماہ گزر جائیں تو اسے عدالت میں کھڑا کیا جائے گا اور رجوع کرے یا طلاق دے، یہ کہا جائے گا۔ امام مالک بن انس، شافعی، احمد، اسحاق کا یہی قول ہے۔ بعض اہل علم صحابہ کرام اور دوسرے حضرات کا قول ہے جب 4 ماہ گزر جائیں اور وہ رجوع نہ کرے تو بائنہ طلاق ہو جائے گی۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا یہی موقف ہے۔ نبی نے اپنی بیویوں سے الا کیوں کیا تھا، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ واقع اصل یعنی اپنے اوپر شہد کو حرام کرنا، واقع ماری قبطیہ نان و نفقے میں اضافے کا مطالبہ، یہ سارے مسائل تھے۔ واللہ عالم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا جو کیا تھا، میں نے آپ کو بتلایا الا کے اندر 4 ماہ تک کی آپ کو مدت ہے۔ 4 ماہ کے اندر اسے چاہیے، مثال کے طور پر اس نے 1 ماہ کی قسم کھائی، اپنی بیوی کے پاس وہ نہیں جائے گا، تو 1 ماہ کے بعد اب اسے اپنی بیوی کی طرف جانا ہے، اور اگر اس نے وہ قسم توڑ دی تو اس پر وہی حدود نافذ ہوں گے، یا وہی قسم نافذ ہوگی جو اسلام نے قسم کے تعلق سے ذکر کیا۔ قرآن مجید میں آیت بھی ہے، کیا ہے آیت؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون۔ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں جو ہم اوسط کھانا کھاتے ہیں، جو درمیانہ کھانا ہم کھاتے ہیں ویسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا پھر 10 لوگوں کو کپڑے پہنائیں، 10 لوگوں کو کپڑے پہنائیں، یا پھر ایک غلام آزاد کریں،
اگر یہ تمام چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کی استطاعت نہیں ہے، تو 3 دن کا روزہ رکھیں۔ یہ قسم کا کفارہ ہے، اور ایلا میں بھی یہی چیز ہے۔ اور انسان کو چاہیے، ایک شخص اگر اپنی بیوی سے ایلا کیا، یعنی وہ اس نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور ایک مدت طے ہو گئی، 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ، یہ 10 دن، 20 دن، جو بھی مدت ہو، آخر میں وہ اپنی بیوی کے پاس اس مدت کے ختم ہونے کے پاس بعد جا سکتا ہے۔ اب رہا مسئلہ، کیا 4 ماہ سے زیادہ کی مدت ایلا کر سکتا ہے کوئی شخص اپنی بیوی سے؟ تو نہیں، 4 ماہ کے بعد اس کو عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع ہو جاؤ، یعنی اپنی بیوی سے دوبارہ جو ہے تعلقات قائم کر لو، ان کے ساتھ رہو، یا پھر تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ ٹھیک ہے؟ ایسے ظلم و زیادتی اپنی بیوی پر مت کرو۔ یہی چیز ایلا کا مسئلہ ہے۔ ہم نے طلاق پڑھا، ہم نے خلا پڑھا، ہم نے زہار پڑھا، ہم نے ایلا بھی پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے؟ زہار کا مسئلہ بھی امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ہے ایلا کا مسئلہ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے، اب ہمارے معاشرے میں برائج ہے واللہ عالم، لیکن یہ نبی کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ قسم کھانے کہ ہم اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد بابو ما جاء فی اللعان، لعان کا بیان۔ حدثنا حناد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن زبير أن يفرق بينهما فما دريت ما أقول، فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر فاستأذنت عليه فقيل لي إنه قائل، فسمع كلامي فقال ابن جبير أدخل ما جاء بك إلى حاجة. قال قد دخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل له، فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. أتى النبي فقال يا رسول الله لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على أمر عظيم. قال فسكت النبي فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتى النبي فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله هذه الآيات التي في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى ختم الآيات. فدعا الرجل فتل الآيات عليه ووعده وكره وأخبر أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا والذي يبعثك بالحق ما صدق. قال فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. قال وفي الباب عن سهل بن سعيد وابن عباس وحذيفة وابن مسعود. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم۔ یہ لعان کے تعلق سے بہت مشہور واقعہ ہے، جو لعان کا واقعہ بڑا مشہور ہے، ذکر بھی کیا جاتا ہے، اہل علم نے اس واقعے کو ذکر بھی کیا ہے۔ لعان کہتے ہیں کہ اس کو ہم ایک سرسری چیز پہلے سمجھ لیتے ہیں تاکہ حدیث پڑھیں تو سمجھ میں آئے۔ لعان ہوتا ہے کہ ایک شخص
ایک شخص آ کر کہے کہ میں نے اپنے بستر پر اپنی اپنی بیوی کو دیکھا، وہ کسی غیر مرد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسلام میں ایک چیز ہے کہ اگر آپ کسی پر تہمت لگائیں، اگر الزام لگائیں، تو آپ کے اوپر 80 کوڑے برسائے جائیں گے، لیکن معاملہ سب کے لیے ہے یہ۔ لیکن اگر وہ میاں بیوی کا معاملہ ہو، اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے، وہ اس کے ساتھ اس کے بستر پر یا کہیں پر ہو، اور وہ اسے پکڑ لے، تو اب ظاہر سی بات ہے، اسلام کہتا ہے کہ تم گواہ پیش کرو، تم گواہ پیش کرو۔ اب یہ شخص جو ہے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، تو اب جا کر کسی کو گواہ تلاش کر کے بتائے گا کہ دیکھو دیکھو میری بیوی جو ہے غیروں کے ساتھ سو رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ پہلے اس کی جو ہے عزت کو ٹھیس پہنچی ہے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے لعان کا، یہاں پر ایک مسئلہ لعان کا آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان اب کیا کیا جائے۔ میاں بیوی ہیں اور شوہر نے آ کر بتایا امام صاحب کو یا قاضی صاحب کو کہ میں اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ دیکھا۔ اب یہاں پر وہ اس کے اوپر حکم نافذ نہیں کرے گا کہ بھئی تمہیں کوڑے لگائے جائیں گے اگر تم ثبوت نہیں پیش کرے، نہیں، بلکہ یہ مسئلہ لعان کا ہے۔ بیوی کو بلایا جائے گا، پہلے شوہر کو بولا جائے گا کہ میرے بھائی، اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں اپنی بیوی کو ستانے کے خاطر یا اس سے الگ ہونے کے خاطر، تو اس سے بچو، یہ گناہ کا عمل ہے، یہ مت کرو۔ اگر شوہر بولے کہ نہیں میں سچ بول رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، اور بیوی یہ بولے کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، میں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی، کسی غیر مرد کے ساتھ میرے کوئی تعلقات نہیں تھے، اور وہ قسم کھائے، تو اب یہاں پر مسئلہ ہوتا ہے لعان کا، کہ دونوں میں علیحدگی کرائی جاتی ہے۔ پہلے شوہر کو کہا جاتا ہے کہ تم 4 مرتبہ قسم کھاؤ، شوہر کو کہا جاتا ہے کہ تم 4 مرتبہ قسم کھاؤ کہ تم سچوں میں سے ہو، ٹھیک ہے؟ تم سچوں میں سے ہو، تم 4 مرتبہ قسم کھاؤ۔ شوہر کو یہ بولا جائے، شوہر 4 مرتبہ قسم کھائے کہ میں سچ بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، 4 مرتبہ قسم کھائے، اور چوتھی مرتبہ وہ بولے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ پھر بیوی کو، یعنی اس کی بیوی کو کہا جائے گا کہ تم بھی جو ہے 4 مرتبہ قسم کھاؤ کہ تمہارا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گی، وہ کہے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے۔ 5ویں مرتبہ وہ قسم کھائے گی کہ اللہ کی اس پر غضب ہو، اللہ کی اس پر لعنت ہو اگر اس کا شوہر سچا ہے۔ تو یہ 4 مرتبہ دونوں قسمیں، اور 5ویں بار میں اپنے اوپر لعنت بھیجیں گے، یا جھوٹوں پر یا سچوں پر۔ اس کے بعد دونوں میں علیحدگی کر دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں میں علیحدگی ہو گئی، یہی لعان ہے۔ اب جب دونوں الگ ہوئے، اب اس کے بعد کبھی بھی پوری زندگی میں کبھی بھی دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ لعان کا یہی مسئلہ ہے، ایک دفعہ لعان ہوا تو اب ان دونوں کا ملنا کبھی بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، نہ وہ شادی کر سکتے ہیں، نہ وہ دوبارہ کبھی مل سکتے ہیں۔ اگر کبھی دوبارہ پیار و محبت کے جو ہے کیا کہتے ہیں دل میں جو ہے بھڑاس اٹھے، خواہش اٹھے، ایک دوسرے کی محبت دل میں جاگے، اور بولے کہ نہیں ہم معاف کر رہے ہیں، تم نے یہ عمل کیا، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، شوہر بولے ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں، نہیں چلے گا۔ آپ لعان کا مسئلہ ہونے کے بعد اب دوبارہ شادی نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں۔ یہ لعان کا مسئلہ ہے، واقعہ بڑا لمبا ہے، بہت اہم ہے، تو ابھی وقت اتنا نہیں ہے، اگر سنانے بیٹھیں گے پورا وقت نکل جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر آپ کو یہ مفصل واقعہ جو ایک صحابی کے ساتھ پیش آیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایسے دیکھا تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر انہوں نے شکایت کی، تب جا کر انہی کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستہ دکھلایا کہ اس طریقے سے لعان کا معاملہ
حل کیا جائے گا۔ آج جس ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، جہاں ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ مسئلہ اللہ خیر کرے، کسی پر الزام نہیں، کسی پر تہمت نہیں لگا رہا ہوں، کسی کو بول نہیں رہا ہوں، نہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں پر شک کر رہا ہوں، لیکن یہ مسئلہ عام ہے، یہ مسئلہ زیادہ ہے ہمارے مسلم خواتین میں، کیونکہ ان کے ذہنوں پر مغربی تہذیب و تمدن نے ایسا ایسا سوار ہو گیا ہے، لوگ کہ غیر مرد سے ملاقات، ان سے ملنا، یہ ساری چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ایک عورت شادی شدہ ہو اور کسی اور سے بھی باتیں کرے، کسی اور سے بھی تعلقات قائم کرے، اس سے بھی گفتگو کرے اور اپنے شوہر سے بھی باتیں کرے، تو یہ چیز اچھا عمل نہیں ہے، اور اگر شوہر پکڑ لے تو یہ مسئلہ واقع ہوگا لیان کا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ واقعہ، حدیث اور اس کی اور تشریح آگے درس میں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی بری عادتوں سے بچائے، برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائے، اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔